السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے فارسی کی کتاب نمبر 2، فارسی کی کتاب دوم۔ فارسی کی کتاب دوم کے جو الفاظ ہیں وہ کتاب اول سے کچھ مختلف اور الگ ہیں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے خودکار۔ خودکار کہتے ہیں پین کو، بال پین کو، اس طرح کے پین کو کہتے ہیں خودکار۔ اس کے بعد ہے خود نویس۔ خود نویس یعنی انک پین۔ غلط گیر، غلط گیر، وائٹو پین۔ اس کے بعد ہے دفتر۔ دفتر یعنی کاپی۔ کاغذ، کاغذ یعنی کاغذ۔ مکوہ، صحیح، مکوہ یعنی چارٹ شیٹ۔ پھر ہے تابلو۔ تابلو یعنی بورڈ، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ، تو اسے تابلو کہتے ہیں۔ ماجک، ماجک یعنی بورڈ مارکر۔ پاکن، پاکن اریزر۔ مداد تراش، مداد تراش یعنی شارپنر۔ اس کے بعد ہے مداد رنگی۔ مداد رنگی یعنی کلر پینسل۔ جامدادی یعنی پینسل رکھنے کی جگہ، پھر چاہے وہ جامیٹری باکس ہو جائے یا کوئی سی بھی جگہ ہو، اسے جامدادی کہتے ہیں۔ خط کش، خط کش یعنی اسکیل سے۔ خودکار، خود نویس، غلط گیر، دفتر، کاغذ، مکوہ، تابلو، ماجیک، پاکن، مداد تراش، مداد رنگی، جامدادی، خط کش۔ زیر دستی۔ یہ زیر دستی جو ہے یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، یہ تقریباً امتحان ہالز میں پیپرز کے ٹائم اسکول اور کالج کے وقت اس چیز کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پیپرز رکھ کے پھر پیپر حل کرتے ہیں۔ صحیح، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ زیر دستی۔ پھر ہے گیرے۔ گیرے یعنی کلپس۔ پوشے، پوشے کہتے ہیں فائل کو۔ چسپ، چسپ گلیو کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کی ٹائپ سولیوشن اسے بھی چسپ کہتے ہیں۔ منگنے، منگنے کہتے ہیں اسٹیپلر کو۔ پرگار، پرگار یعنی کمپاس۔ پاکت نامے، پاکت نامے یعنی لفافہ۔ تقویم، تقویم یعنی کیلنڈر۔ چراغ مطالعہ یعنی اسٹڈی لائٹ۔ اب یہ ہے پاک می کند۔ می کند ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلی کتاب میں۔ می کند یعنی کر رہا ہے یا کرتا ہے۔ صحیح ہے، پاک می کند پاک کر رہا ہے۔ نکاشی می کشد، نکاشی یعنی پینٹنگ کرنا۔ می کشد یعنی نکاشی پینٹنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ مؤنث اور مذکر کے لیے ایک ہی جملہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم پہلی کلاس سے بتا کے آ رہے ہیں۔ نکاشی می کشد پینٹنگ کر رہی ہے۔ می گزارت، گزارت یعنی رکھنا۔ می گزارت یعنی رکھ۔ زیر دستی، گیرے، پوشے، چسپ، منگنے، پرگار، پاکت نامے، تقویم، چراغ مطالعے، پاک می کند، نکاشی می کشد، می گزارت۔ اب یہاں پہ اس پیج میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سخت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑے بڑے بڑے جملے ہیں، اور سخت نہیں بھی ہو سکتا، نہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے الفاظوں کو پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں پہلی کتاب سے، ان کے لیے سخت نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی جو ہیں تقریباً ان میں وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ابھی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ این خودکار، این آن جو ہے ہم پہلی کتاب سے پڑھ کے آئے ہیں۔ این یعنی یہ، آن یعنی وہ۔ این خودکار، خودکار ہم نے ابھی ابھی پڑھا ہے، خودکار کہتے ہیں پین کو۔ این خودکار آبی است، آبی کلرز بھی ہم جلد اول میں پڑھ کے آئے ہیں۔ این خودکار آبی است، یہ پین بلیو ہے۔ من با خودکار آبی می نویسم،
با کہتے ہیں، با یعنی ساتھ یا سے، صحیح۔ من با خودکار آبی می نویسم، میں بلیو پین سے لکھتا ہوں۔ با یعنی سے یا ساتھ۔ اگر یہ با کسی انسان، با کے بعد کسی انسان کا نام ہوتا تو اس کا مطلب ہو جاتا ساتھ، لیکن با کے بعد کسی چیز کا نام ہے تو اس کا مطلب ہو گیا یہاں پہ سے، صحیح ہے۔ من بخودکار آبی می نویسم، میں بلیو پین سے لکھتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے محمد مداد تراش دارد، دارد یعنی ہے اس کے پاس، مداد تراش یعنی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، مداد تراش یعنی شارپنر۔ محمد مداد تراش دارد، محمد کے پاس شارپنر ہے۔ مداد تراش او کرمیز است، اس کے پاس جو شارپنر ہے وہ لال کلر کا ہے۔ او مداد تراش را در جامدادی می گذارد، وہ شارپنر کو جامیٹری باکس میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے آن جامدادی بزرگ و تمیز است، آن جامدادی بزرگ و تمیز است، وہ جامیٹری بڑا اور صاف ہے، صحیح ہے۔ در آن جامدادی، در یعنی اس کے اندر، اس میں، آن یعنی اس، در آن جامدادی اس جامیٹری میں، سے خودکار 3 پین، 2 مداد 2 پینسل، و اور یک پاکن ہست، ایک اریزر ہے۔ برادر کوچک من، میرا چھوٹا بھائی، بامداد می نویسد، پینسل سے لکھتا ہے، و با پاکن پاک می کند، اور اریزر سے مٹاتا ہے، صحیح ہے۔ آنہا بخودکار و خودنویس می نویسند، وہ لوگ پین اور انک پین سے لکھتے ہیں، و با غلط گیر پاک می کنند، اور وائٹو پین سے مٹاتے ہیں۔ آیا فاطمہ روی تابلو نقاشی می کشد، کیا فاطمہ بورڈ پہ پینٹنگ کرتی ہے؟ نہ، فاطمہ روی مکوہ نقاشی می کنند، یہ مکوہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، مکوہ یعنی چارٹ شیٹ، فاطمہ چارٹ شیٹ پہ پینٹنگ کرتی ہے۔ آیا در کیف شما، یہاں دیکھیں بریکٹ میں تو دیا گیا ہے، یعنی شما، شما کہہ کے ایک بندے سے مخاطب ہے، صحیح ہے، شما یہ تو والا شما ہے۔ آیا در کیف شما ماشین حساب ہست، کیا آپ کے بیگ میں کیلکولیٹر ہے؟ بلے در کیف من ماشین حساب ہست، یہاں دیکھیں ایک بندے سے مخاطب تھا اس لیے اس نے شما کہا، یعنی تو کے معنی میں شما کہا، تبھی اس نے جواب دیا بلے در کیف من۔ اگر شما کہہ کے مخاطب 3-4 ہوتے تو جواب میں آتا بلے در کیف ما، صحیح ہے۔ یہاں مخاطب ایک تھا اس لیے جواب دینے والے نے بھی ایک ہی ضمیر کو استعمال کیا ہے۔ اگر مخاطب 3-4 ہوتے، یہاں اگر شما سے مراد آپ لوگ ہوتا، یعنی 3-4 لوگ مراد ہوتے تو یہاں جواب میں ما آتا۔ تو جواب سے پتہ چل گیا کہ یہاں شما سے مخاطب ایک بندہ تھا۔ آیا در کیف شما ماشین حساب ہست، کیا آپ کے بیگ میں کیلکولیٹر ہے؟ بلے در کیف من ماشین حساب ہست، جی ہاں میرے بیگ میں کیلکولیٹر ہے۔ آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید، کیا آپ لوگ کتاب اور اسٹیشنری کو اپنے بیگ میں رکھتے ہیں؟ بلے ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذاریم، جی ہاں ہم بیگ میں رکھتے ہیں، صحیح ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اچھا اب یہ چیزیں جو ہیں انہیں نوٹ کریں ذرا، انہیں دیکھیں، یہ بالکل آپ لوگ اسکرین شاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور ان کا جواب آپ لوگوں کا سمجھ لیں، ہوم ورک ہو جائے گا، صحیح۔ آگے مزید ہم پڑھتے ہیں، فی الحال یہاں پہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ کتاب شما کجاست، دیکھیں پہلی کتاب سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ سوال کجاست آ جائے، کجاست کے جواب میں ہم نے پڑھا تھا 3 چیزیں آتی ہیں، یا در آتا ہے، یا رو آتا ہے، اور اس کے علاوہ زیر آتا ہے۔ کتاب من در کیف است، کتاب ما زیر کیف است، کتاب ما روی کیف است، صحیح ہے۔ تو کجا کے جواب میں ہمیشہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ سوال ہو گیا، یہ اپنے پاس لکھیں اور اس کا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے، وہ جواب لکھ کے پھر دوسرا
اس کے بعد ہے کتاب‌ها کجا می‌گذارید. یہاں دیکھیں، یہاں شما کا ذکر نہیں ہوا ہے، صحیح، مخاطب کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن جملے کے آخر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ مخاطب سے مراد کون ہے۔ یہاں آخر میں یا دال ہے، اور ہم ضمائر کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ من والے جملے کے آخر میں میم آتا ہے، تو والے جملے کے آخر میں یا آتا ہے، اور اسی طرح سے شما والے جملے کے آخر میں یا دال آتا ہے۔ صحیح، تو یہاں پہ شما کا ذکر نہیں ہوا، لیکن آخر جملے کے آخر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ مراد کیا ہے، مخاطب کون ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بندے سے پوچھے تو پوچھا جاتا ہے آپ کتابیں کہاں رکھتی ہیں، آپ کتاب کہاں رکھتے ہیں، تو رکھتی ہیں اور رکھتے ہیں سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مخاطب مراد ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ صحیح ہے، اس نے سوال میں پوچھا نہیں گیا کہ تم کہاں رکھتی ہو یا تم کہاں رکھتے ہو، صرف نارمل پوچھا گیا رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی شما کا ذکر نہیں ہوا، لیکن آخر میں جو ضمیر کی یا دال ہے، اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ مقصد مراد جو مخاطب ہے وہ شما ہے۔ صحیح ہے، اس کے بعد ہے، اچھا یہاں پہ کتاب ہا ہے، جہاں پہ ہا آ جائے تو ہا جم کی علامت ہے، ہا یعنی کتابیں، صرف کتاب ہوتا تو ایک کتاب کی بات ہوتی، کتاب ہا یعنی کتابیں۔ اچھا، تو جم کی بحث ہم مزید آگے پڑھیں گے، فی الحال آپ لوگ اتنا سمجھ لیں۔ اس کے بعد ہے شما کتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہارا کجا، کجا کے جواب میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے در زیر یا رو، صحیح ہے۔ پھر ہے شما کتاب کدام کتاب رمی خوانید، آپ کون سی کتاب پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی جواب آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کدام والے سوال کے جواب میں ہمیں کیا جواب دینا ہے، کدام والے سوال کا ہمیں کس طریقے سے جواب دینا ہے۔ پھر ہے آیا شما تابلورا پاک می کنید، اچھا آیا کے جواب میں، آیا کا سوال بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلی کتاب میں، اور ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ آیا کے جواب میں یا تو بلے آتا ہے یا نہ آتا ہے، بلے یا نہ لکھ کے آپ لوگ جواب مکمل لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ پھر ہے آیا دوست شما نکاشی می کشد، کیا آپ کا دوست پینٹنگ کرتا ہے، تو یہاں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے۔ آیا شما پاکن و مداترش دارید، کیا آپ کے پاس کیا آپ کے پاس پاکن و مداترش، آیا شما پاکن و مداترش دارید، کیا آپ کے پاس اریزر اور شارپنر ہے، تو آیا کے جواب میں بلے آتا ہے یا نہ آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر کے آپ لوگ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کتاب کار سے، کتاب کار یعنی ہوم ورک بک، اس میں اسے کھول کے ہم لوگ دیکھیں گے، اس میں جو جو ہوم ورک دیا گیا ہے، یعنی جو چیزیں کتاب میں ہیں، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اسی کا اتنا ہی ہمیں ہوم ورک لکھنا ہے۔ سے تو اس کا ہوم ورک بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، اصل میں جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے میں اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، اور یہ فارسی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایرانی فارسی ہے، فارسی افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن ابھی ہم جو فارسی پڑھ رہے ہیں یہ ایرانی فارسی ہے۔ مشہد میں یہی فارسی بولی جاتی ہے، اور مشہد کے شاگردوں کو جو فارسی پڑھائی جاتی ہے وہ یہی کتابیں ہیں، یہی کتابیں ہم لوگوں نے وہاں سے پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ ایرانی فارسی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ابھی اگر ہم بات کر لیں تو 2025 یا 26 بھی بول سکتے ہیں، تو ابھی ایران میں یہی فارسی بولی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کتاب کار جو ہوم ورک بک ہے اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے لطفاً نام ہر تصویر را در زیر آن بنویسید، تصویر کے نیچے، ہر ایک تصویر کے نیچے اس کا نام لکھیں۔ تو یہ الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں، آپ لوگ اپنی جو ہے ایک ہوم ورک کاپی بنا لیں، صحیح ہے، تو اس کے نیچے یہ چیزیں آپ لوگ لکھیں، لکھنے سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں آپ لوگوں کی مزید آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی اچھے سے، ان کے نام سے۔ یہ مکمل چیزیں آپ لوگ دیکھیں، اسکرین شاٹ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس، یہ ساری چیزیں، ان ساروں کے نام لکھنے ہیں آپ لوگوں نے، جو آج ہم نے جو پڑھا ہے جہاں تک وہاں تک یہی چیزیں ہیں، یہی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ آج کا ہوم ورک اتنا ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو سوال بتائے گئے تھے، یہ سوال، ان سوالوں کے جواب جو ہے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، صحیح ہے، وہ الفاظ لکھنے ہیں اور یہ جواب لکھنے ہیں، بس فقط اتنا کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے علاوہ ہم کل کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے فعل منفی، یعنی منفی فعل کس طرح کی ہوتی ہے فارسی زبان میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔
अल्लाह हाफ़िज़। और कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं।